اللہ الرحمن الرحیم نزلا من غفور الرحیم صدق اللہ العظیم. Honorable guests, teachers, dean, students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی نشست نہایت ہی حساس موضوع پر بہت ہی حساس نوعیت کی گفتگو کے لیے یہاں پر جمع ہے. قرآن کریم سے آپ تعلق جوڑیے اور اس کی ایک بہترین طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ بھی کیجیے. اور جیسے کہ اس سے پہلے ڈاکٹر سہیل صاحب نے بھی ذکر کیا، تو جو بیسٹ انٹری پوائنٹ ہو سکتا ہے، ویسے تو مزاج کا فرق ہوتا ہے کہ آپ کو کیا چیز زیادہ پرکشش معلوم ہوتی ہے مضامین کے اعتبار سے، کنٹینٹس کے اعتبار سے. لیکن شاید اگر آپ قرآن کریم میں جو مختلف اقوام کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، مختلف انبیاء کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، ان کے اقوام کے ساتھ معاملات پر جو گفتگو ہوئی ہے، جسے آپ قصص القرآن کہتے ہیں، یہ بیسٹ انٹری پوائنٹ ہو سکتا ہے کسی بھی مبتدی، کسی بھی بگنر کا. تو آج آپ تمام دوستوں کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو یہ موقع ابھی تک، یہ سعادت آپ کو نصیب نہیں ہوئی ہے، تو یقین جانیے میک اٹ دا بیسٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ. کہ جس قرآن کی ہم بات کرتے ہیں، جس کی تکریم کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اس کتاب میں لکھا کیا ہے، تبھی آپ حقیقی معنوں میں اس بات کے قابل ہوں گے کہ آپ کسی بندے کو یہ کنونس کر سکیں کہ قرآن کریم کیا کتاب ہے. اللہ رب العزت سے ہم تعلق کا اقرار کرتے ہیں، اور اگر ہمیں یہی نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں کیا فرماتے ہیں، کیا ہم سے گفتگو کرتے ہیں، اپنی تعلیمات کیا دیتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے آپ کیسے کسی کو کنونس کر سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو کنونس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے. پھر آپ ہمیشہ ڈپینڈ کریں گے لوگوں کے اوپر کہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ کہتا ہے. آپ اپنے لیے بھی اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ ڈپینڈ ہو جائیں گے. تو بیسیکلی دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ خود قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور بیسٹ انٹری پوائنٹس کو دیکھیے جو آپ کے ساتھ سوٹ کرتا ہے. اور ایک دفعہ جب آپ اس میں داخل ہو گئے تو پھر آپ کو یقیناً جانیے کہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. ہاں، پھر جب آپ کسی کی طرف رجوع کریں گے، کسی عالم کی طرف، کسی اسکالر کی طرف، کسی دانشور کی طرف، تو پھر یہ بہت ممکن ہے کہ پھر آپ بعض اوقات ان کی رائے سے اختلاف کریں گے یا ان سے اتفاق کریں گے. لیکن اتفاق اور اختلاف سے پہلے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو انٹروڈکشن ہے، اس کے لیے تو آپ کو کچھ نہ کچھ صحیح کوشش کرنی پڑے گی. تو یہ ہے پیغام جس کو میں نے پہلی نشست کے ساتھ جوڑا ہے. مقدمے میں میڈم نے پیش کیا کہ کیا ہمیں مذمت ہی کرنی ہے، کیا ہمیں ریلیاں ہی نکالنی ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے آگے بھی کوئی اور چیز ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ کرکس ہے آج کی اس نشست کا، اس محفل کا، کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. اور یقینی بات تو یہ بھی ہے کہ آج میرے مخاطب، بلکہ میں اپنے آپ کو بھی ان میں شامل کرتا ہوں، کہ پڑھے لکھے پاکستان میں پڑھے لکھے سمجھدار لوگ کی کمی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو آج میرے مخاطب، مجھے اس بات کی سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں جنہوں نے کل میرا مستقبل، میری اس قوم کا مستقبل کو تابناک بنانے کا پوٹینشل رکھتے ہیں.
تو میں آپ کو اپنا لیڈر مان کر گفتگو کر رہا ہوں، اور گفتگو کیا کر رہا ہوں، میں آپ کو سکھانے کی کوشش نہیں کر رہا، میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میری اس عرضی پر ذرا غور کیجئے، یہ سمجھ کر نہیں کہ میں کوئی اسپیکر ہوں اور آپ لسنر ہیں۔ میں نے تو آپ کو یہ درجہ ہی نہیں دیا، میں نے آپ کو کیا درجہ دیا؟ یو آر مائی لیڈر، اور کل آپ نے ہمیں کسی جہت کی طرف، کسی منزل کی طرف لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میری گفتگو میں مخاطب آپ ہیں بطور کیسے؟ طالب علم کے طور پر نہیں، لیڈر کے طور پر۔ اور میں ایکولی کہتا ہوں، ایکولی، میرا یہ خیال ہے، میں زیادہ جو لوگ مجھے سنتے ہیں مجھے پتہ ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ خواتین کے بارے میں میری رائے بہت کلیئر ہے۔ میں اگر سمجھتا ہوں کہ میری اس قوم کی کوئی درستگی ممکن ہے تو اس کا ایک ہی محور ہے، وہ ہے خواتین، ہماری بہنیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں آج آپ کے سامنے کثرت نسواں کو دیکھ کر نہیں کہہ رہا، دس از واٹ آئی بلیو، اور اس کو میں ہر فورم پر شیئر کرتا ہوں، اور اس کو میں آگے جا کے ایکسپلین بھی کروں گا کہ وائی ڈو آئی تھنک لائک دیٹ۔ تو لہٰذا آپ میرے مستقبل کے قائدین ہیں، اور میں آپ کے سامنے چند عرضیاں پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، ماضی میں ہم نے کیا کیا، اس طرح کے واقعات کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، آئے دن آپ سنتے ہیں۔ گفتگو کا مقدمہ یہ تھا کہ قرآن برننگ ایونٹ ہوا ہے، ایک تاریخ ہے، ایک مقام ہے، ایک شخص ہے، اور یہ کر لیا۔ کیا یہ پہلی بار ہوا؟ مغرب میں کیا یہ پہلی بار ہوا؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر جب دشمن کے تعین کی، یا مخاطب، میں دشمن بھی شاید نہ کہوں، مخاطب کے تعین کی جب بات ہوتی ہے کہ کون ہے ہمارا دشمن، تو ہر ایک شخص، چاہے وہ گفتگو کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، وہ ہمیشہ آپ کی توجہ آپ سے ہٹا کر کہاں لے کر جاتا ہے؟ آپ سے باہر کی طرف دکھاتا، وہ رہا دشمن۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہی ہے دشمن؟ یہ ہے سوال ہم سب کے سوچنے کا۔ اس کا جواب میرا یہ ہے، وہ بھی دشمن ہے، اس سے زیادہ خطرناک دشمن ہم خود ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال، ہم کیسے؟ ہم تو قرآن کریم کو ماننے والے، اس پر جانیں نچھاور کرنے والے، اس پر سب کچھ قربان کرنے والے، خاندانوں کو قربان کرنے والے۔ تو جان رکھیے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ محض ایک لفاظی ہے، ایک ریٹرک ہے۔ حال تو ہمارا، ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا نا، حال تو ہمارا کیا ہے کہ قرآن کریم کو کھول کر بھی نہیں دیکھتے، اندر پڑھتے بھی نہیں ہیں، صحیح ہے یہ حال۔ اچھا، اس سے زیادہ آگے چلیے، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو خواہشات، جو ترجیحات، جو لائف اسٹائل ہم نے اپنا لیا ہے یا اپنانے کے خواہش مند ہیں، جو لیڈرز ہم اپنے مستقبل کے دیکھتے ہیں، جس طرح ہم بننا چاہتے ہیں، اگر پورا معاشرہ ان امیجز کی طرف دیکھے، ان یعنی ہیرو فگرز کی طرف دیکھے، تو آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو قابل تقلید ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لائف سٹائل ہم اس وقت گزار رہے ہیں، جو کہ مکس ہے، جو کہ کمپرومائزڈ ہے، سویلائزیشنلی کمپرومائزڈ ہے، سویلائزیشنلی کمپرومائزڈ لائف اسٹائل کے ساتھ اگر آپ یہ کہیں اور یہ خواہش کریں کہ آپ محفوظ انداز میں اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے، تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں پہلی بات اس بات پر غور کرنا ہے، اور اصلاح کے قابل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ مغرب سے آپ بات کیجئے گا، میں عرض کروں گا کہ میں کس طرح سمجھتا ہوں کہ مغرب سے بات کی جائے، لیکن سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اوپر ذرا غور کریں،
اپنے اوپر غور سے مراد کیا ہے؟ انڈیویجولی، سوشلی، سویلائزیشنلی. یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں، میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے سویلائزیشنل انگیجمنٹ. کیا ہے؟ تہذیبی گفتگو ہو رہی ہے. تہذیب کے اندر کرائسس آیا ہوا ہے. اس تہذیب کے آپ بھی ممبرز ہیں، میں بھی ممبر ہوں. آپ کا بھی اتنا ہی کنسرن ہے، میرا بھی اتنا ہی کنسرن ہے. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس تہذیبی انگیجمنٹ کو بہت لائٹ نہیں لینا چاہیے، جیسے کہ ہم اکثر ہمارے لیے جسٹ این ایونٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایونٹ نہیں ہے، یعنی قرآن برننگ کا ایونٹ اٹس ناٹ جسٹ این ایونٹ. ٹھیک ہے؟ یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ایک پیٹرن ہے جو کہ آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے ہر لمحے، کرتا رہے گا آگے بھی، جب تک کہ ہم اپنے آپ کو اپنی اصلاح نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ ٹیسٹ ہوتے رہیں گے. بہت اچھا لفظ استعمال کیا نا، ڈیزائن. اٹس اے ڈیزائن، اٹس ناٹ این ایکسیڈنٹ. ڈیزائن ہے، پلانڈ ہے، تھاٹ ہے. اور یہ بھی نہیں کہ ایک آدمی نے ڈیزائن کیا ہوگا، انسٹیٹیوشنلی لیجیٹیمائزڈ ہے. صحیح ہے؟ تو اگر اس طرح کا واقعہ ہے تو یہ کافی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ سویلائزیشنل کرائسس میں ہم موجود ہیں، اور اس کے لیے بھی اس سے زیادہ گہرا، اس سے زیادہ ہولسٹک انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. اس کا پہلا اسٹیپ ادھر دیکھنے سے پہلے اپنے اوپر غور کریں. غور کرنے کی کیا چیزیں ہیں؟ اچھا، اس سے پہلے میں اپنے مقدمے میں ایک چیز کا اضافہ کروں گا. ایک قرآنک برننگ ایونٹ ہوا. اٹس اے blasphemous, of course. It pains everybody. It pains the entire Muslim civilization. ہم سب کو پتہ ہے. ایک قرآنک blasphemic ایکٹیویٹیز ہمارے اندر بھی لوگ کرتے ہیں. آئے دن کئی احکامات کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، کئی ہمارے شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آگے جا کے گفتگو ہوگی کہ جو پورنوگرافک بلیسفیمک ایکٹس ہو رہے ہیں یہ یعنی قلعہ اسلام کے اندر ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان اس میں شامل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیلنج صرف باہر نہیں ہے، اب وہ چیلنج وہ اندر آ چکا ہے. ہمارے ارد گرد آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو دکھنے میں ہمارے ساتھ ہمارے جیسے ہوں گے، زبان ہماری بولیں گے، ہمارے آس پاس اداروں میں کام کر رہے ہوں گے، لیکن وہ بھی اس گناہ کے اندر، اس جرم کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اس کا ایک قرار واقعی حل ہونا چاہیے. تو اس لیے میں نے پہلے ایک بات کیا کہی کہ اپنے اوپر غور پہلے کیجئے، ان کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے. صحیح ہے؟ تو پہلا کام کرنے کا کیا ہے؟ پہلا جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے خاندان. ہر معاشرے کی بنیاد خاندان ہے. شادیاں کرنا ظاہر ایک اسلامی پریکٹس ہے، ایک سوشل پروسیس ہے، سب چیزیں ہیں. کیا ہمارا نوجوان، میرے لیے سوال یہ ہے، کیا ہمارا نوجوان مرد اور عورت تیار ہے نکاح کرنے کے لیے، یا محض اس کی خواہشات ہیں کہ دھوم دھام سے شادی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تمام مجھے امیجنیشن پورا ہے؟ اور اس سے زیادہ کیا ہمارے نوجوان کا کندھا ہم نے، اس بیچارے نے کیا کرنا ہے، ہم ہی نے اس کو سب کچھ بتانا، سب ذمہ داری میں اپنے کندھوں پہ لے رہا ہوں، میں ہوں ذمہ دار اس چیز کا. آپ بیچاروں کو ہم نے کچھ دینا تھا، نہیں دے پائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہیں ذمہ دار. میں کبھی کسی کو نہیں کہوں گا کہ یہ ہے ذمہ دار، میں ہوں ذمہ دار. کیا ہمارے نوجوانوں کے کندھے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ آئندہ آنے والی نسل کی تربیت کر سکیں؟ شادی کو پہلا سال، دوسرا سال ہوتا ہے تو ایک ننھا مہمان، دوسرا ننھا مہمان، اور اس کو میں مذاق میں نہیں کہہ رہا، I'm not talking about کہ بھئی population massive ہو گئی. آپ کی سنجیدگی کتنی ہے؟ اور پڑھے لکھے لوگ میری مراد ہے کہ کیا ہمارا نوجوان جو کہ شادی کرنے کے بعد اس قابل ہے کہ اس نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اس نے وقت دینا ہے،
اس نے وقت صرف کرنا ہے. بہت معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا، ہم تیار نہیں ہیں. مائیں اپنے بچوں کو دلہا دلہن بننا دیکھنا چاہتی ہیں، پہلے اس کو کچھ تو ٹائم دیجئے، کیونکہ اسکول اور کالجز میں تو ہم یہ نہیں پڑھا رہے کہ کیسے تربیت کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس پر ہمیں اویئرنیس، اور اس کے اندر بہت سارے یعنی فیکٹرز ہیں جن کے اوپر بھی گفتگو نہیں کریں گے، لیکن پورے جو ڈائنامکس ہیں، کمپلیکس ڈائنامکس ہیں، اولاد انسان کی تربیت کرنا کوئی بہت آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اس دور میں جسے آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی، اے آئی کی ٹیکنالوجی کا دور کہہ رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی مینشن کیا نا گلوبلائزیشن 3.0، اس دور میں اتنی بڑی ذمہ داری یہ ہمارے نوجوان کے کندھوں پر ہے. ہم اس میں بہت کوتاہی برت چکے. جمال الوجود بذكر الإله